ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں احمد نوید موجود ہیں۔ احمد نوید برصغیر کے اگر گزشتہ 20 یا 25 برس کو لیا جائے تو ان میں جتنے بھی نوجوان شعراء ابھر رہے تھے یا اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے، بلا شک و شبہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نوید کا کام بہت وقی، بہت ایک جنون کے بغیر ناممکن تھا کہ ایسا کام ہوتا۔ مثلا ہم جب کنڈی میں رہا کرتے تھے تو ہمارے ایک دوست کے ذریعے یہ شعر وہاں گونجا کہ گھر کی ویران منڈیروں پہ دیا رکھنے سے، گھر کی ویران منڈیروں پہ دیا رکھنے سے کوئی آتا نہیں دروازہ کھلا رکھنے سے۔ اور پھر یہ شعر پہنچا کہ اے پنجائے خزاں تو حریفوں کو کم نہ جان، لڑتے رہیں گے ایک گریباں کے تار تک۔ اور اس کے بعد پھر جستا جستا اور شعر پہنچنے لگے۔ عالم یہ ہوا کہ ہم تلاش میں رہے کہ بھائی شعر تو ہم بھی کہتے ہیں، پتہ چلے کہ یہ کون نوجوان ہے۔ تو بیچ میں کبھی وہ غزل ملتی کبھی نہ ملتی، چند شعر اور پہنچے۔ ایک شعر تھا کہ ایک طرف سارے پری رو میرا یار ایک طرف، سب قطار ایک طرف اس کا شمار ایک طرف۔ ہم نے کہا بھائی سبحان اللہ، کیا تنتنا ہے۔ پھر جب غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ شعر کی وہ جہت ہے جہاں پہ فکر، رومان، فلسفہ، تصوف، زبان و بیان، اس کا اسلوب، اس کا سنوارا ہوا شاعری کے اعضاء، وہ ایک ایسی خبر دے رہے تھے کہ جس نے ہماری حیرانی کو یوں دور کر دیا کہ یہ بقول میر ایک ایسے نوجوان کا کام ہے کہ میر نے کہا جگر جور گردوں سے خوں ہو گیا، مجھے رکتے رکتے جنوں ہو گیا۔ یا پھر موج ہوا پیچاں، اے میر نظر آئی شاید کہ بہار آئی، زنجیر نظر آئی۔ یا یہ کہ زنجیر جنوں کڑی نہ پڑیو، دیوانے کا پاؤں درمیاں ہے۔ یا فانی فصل گولائی یا جلائی، پھر در زندہ کیوں در زندہ کھلتا ہے۔ کیا کوئی وحشی اور آ پہنچا یا کوئی قیدی چھوٹ گیا۔ تو جب کراچی پہنچے اور ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات جان ایلیا کے ہاں ہوئی جی، اور بہت دلکش ملاقات ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ جان ایلیا کے ہم نے شعر سنے، اور اس وقت کوئی رہتا ہے آسمان میں کا کیا، یہ جو تو آسمان کو تکتا ہے، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا۔ شاید یہی غزل چل رہی یوں تھی، جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا۔ اور شام ہی سے دکانیں دید ہے بند، نہیں نقصان تک دکان میں کیا۔ تو پتہ چلا وہاں پہ جب نوید نے شعر سنائے تو پتہ چلا کہ اپنے جسم و جان کے کربلا میں گرمی اظہار سے نبرد آزما، تسلسل خیال اور ارتکاز فکر کی ایک بنا ڈالتا ہوا یہ نوجوان، یہ 1985-86 کی بات ہے، 86 کے اوائل کی بات ہوگی۔ اور میں اس وقت بھی حیرانی میں مبتلا ہوا کہ نسل تازہ جو ایک کلاسیکی ادب اور زبان کا اساسی مطالعہ کیے بغیر اسی ایک عجلت میں سرگرداں تھی، اور ہے بھی کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ صرف کتاب چھپ جائے یا فوری طور پہ وہ صاحب تصنیف ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ نوید کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں تھی۔ پھر عبید اللہ علیم کے ہاں ملاقات ہوئی، پھر جستا جستا یہاں وہاں شہر میں ملاقاتیں رہیں۔ تو اس شاعری نے، اس شاعرانہ جو سنائی، اور جیسا کہ میں نے عرض کی کہ اعضائے شاعری کا استعمال، لفظ و معنی پر تصرف، یہ معاملہ جو تھا اس نے مجھے یوں چونکا دیا کہ وہ زبان جو متروک ہوتی چلی جا رہی تھی، یعنی سوسائٹی کے ڈکلائن میں، معاشرے کے پتلے پن میں، جہاں تمام اشیاء اپنا لطف اور اصل کھوتی چلی جا رہی ہیں، وہاں پہ وہ اس زبان کا احیاء جو اصل زبان ہے، جو تہذیب ہے، جو اساس ہے، بنیاد ہے، اس انسان کی جو برصغیر میں رہ رہا تھا، یا وہ اس انسان کی جو دنیا میں کہیں بھی رہ رہا ہے اور اپنی زبان بول رہا ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے نوید کی شاعری نے وہ بہت ہی حیران بھی کیا کہ یہ زبان جو تھی وہ اصل زبان تھی، جو روایت کی زبان ہوتے ہوئے بھی روایت کی زبان نہیں تھی، اس میں تازہ کاری تھی، ایک خیال تھا جو آگے کو چلتا تھا، لفظ اور یعنی جس جگہ فکر کی جست
یا تجربہ جس قدر بھی چاہیے تھا، اس کی جگانگت، خیال اور لفظ کی ہم آہنگی، تخیل اور اظہار کا رشتہ، ان تین جہتوں کی تکمیل کے لیے پھر ایسی مؤثر اور متحرک زبان احمد نوید کے پاس تھی جس نے اس شاعری کو تو کیا، اردو شاعری کو حقیقی معنوں میں ایک بہت طاقت بخشی۔ چنانچہ اب نوید کے اب ایسے شعر جیسے میں نے عرض کی کہ ایک طرف سارے پریرو میرا یار ایک طرف، سب قطار ایک طرف، اس کا شمار ایک طرف، اے وقت کچھ بتانا کیا عمر ہو گئی ہے، کونپل نکل رہی ہے زنجیر گل رہی ہے، یا یہ چاند ایک پیالہ میں سے بھرا ہوا ہے، یہ چاند ایک پیالہ میں سے بھرا ہوا ہے، یہ رات جس کو پی کر نشے میں چل رہی ہے، ایک بار جو دیکھا اسے یوسف کی نظر سے، آئینہ گزرگاہ زلیخا نظر آیا، بیکار ہوں میں اے میرے سیارہ و افلاک، کچھ کام نکالو میری فرصت کے برابر۔ ایسے ایسے نادر روزگار کہنا چاہیے اور ایسے ایسے شعر کہنے والا وہ نوجوان احمد نوید آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے اور ان کے شعر بھی سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی ضرور بتاؤں کہ احمد نوید ایک بالکل دنیا سے الگ تھلگ رہنے والا انسان، کبھی نام و نمود کے پیچھے نہ بھاگنے والا، یہ ایک اور وہ وصف ہے جو اس شاعر کا ہو سکتا ہے جو یک رخی، یک سطحی اور ایسی شاعری نہیں کر رہا، یک پرتی شاعری نہیں کر رہا، وہ اصل شاعری کیے جا رہا ہے، اور اصل شاعر جو ہے وہ صرف اپنا کام کیے جاتا ہے۔ میں احمد نوید کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ نوید، میں نے جیسا کہ عرض کی کہ یہ ناظرین کو بتایا، اپنے پیارے ناظرین کو، کہ لٹریچر جو ہے اس کے اصل میں ضرور جھانکنا چاہیے ہمیں، کیونکہ اس وقت جو معاشرے میں میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو بھی لٹریچر کا حال ہے وہ اتنا دگرگوں ہے کہ یہ اپنے نوجوان خصوصاً نسل کو بتانا بہت ضروری ہے کہ کلاسیکی ادب، وہ شاعری، روایت، زبان، اس میں سے گزر کر جب آپ آئیں گے جبھی آپ کو کوئی بات مزہ دے گی۔ یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں پہلے بھی اپنے محافل میں دوستوں سے، اور خود کو بھی کہتا ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کوئی شعر بہت اعلیٰ شعر ہو، اس میں آپ تصوف بھر دیں، فلسفہ بھر دیں، رومان بھر دیں، اس میں بہت اعلیٰ اس کا ڈکشن ہو، پورا تھیسورس ہو، ایک ایک لفظ چناؤ کے ساتھ اس پہ رکھا ہو، اگر اس میں دل نہیں ہے، اگر اس میں انسان خود شامل نہیں ہے تو وہ شعر مزہ نہیں دیتا، اور احمد نوید کی شاعری بہت مزہ دیتی ہے۔ بہت شکریہ بھائی احمد بالک۔ بات یہ ہے کہ بڑی شاعری، روایتی شاعری، جدید شاعری، اور یہ ساری باتیں ہمارے یہاں ہوتی رہی ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہوتی رہیں گی۔ شاعری انسان اور کائنات اور زمان و مکان سے جڑی ہوئی ایک حقیقت ہے۔ بے شک۔ بڑی شاعری کے لیے شرط اول یہ ہے کہ جو حال ہے، حال کو آپ دیکھیں ماضی میں اور فردا میں، اس کو آپ حال کو جتنا جتنا پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور جتنا جتنا آگے دیکھ سکتے ہیں، اتنا بڑا انسان آپ حقیقت میں لا رہے ہوتے ہیں، یا اتنے بڑے انسان کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ خوب۔ تاریخ ایک زندہ حقیقت ہے، حال بھی ایک زندہ حقیقت ہے، اور ان سے جڑ کے ہم مستقبل کو کسی نہ کسی زاویے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بڑا انسان، یہ بڑی شاعری حال کے انسان کو آدم سے خاتم تک کے آئینے میں دیکھ لیں، اور اس کی سرمستیاں، اس کے دکھ، اس کی خوشیاں، یہ سب کچھ جتنا سنجیدگی سے آپ دیکھیں گے اتنا بڑا انسان کا تصور آپ کے پاس ہوگا، اور پھر آپ اس زمان و مکان کی قید سے نکل کے حال اور عہد کو چھوتے ہوئے عہد سے بلند ہونا، اور انسان کو آدم سے خاتم کے درمیان رکھ کر دیکھنا، یہ بڑی شاعری کا موضوع رہا ہے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اگر ایک گزرتا ہوا لمحہ، اپنے آپ کا جو وہ لمحہ جو آپ کا ماضی بن رہا ہے،
وہ لمحہ آپ کے فردا سے ہاتھ نہیں ملا رہا، یعنی وہ لمحہ، جانے والا لمحہ آپ کے آنے والے لمحے سے اگر مل نہیں رہا تو بیکار ہے، ساری حقیقت بیکار ہے۔ یہی بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی اصل دائرہ یہی ہے۔ تو میں نے کہا ایک اور دو تین جگہوں پر کہ اگر خیال جیسے شاعری میں، نثر میں، فکشن ہے، ناول ہے یا کلام ہے، خیال ہے، خاموشی ہے، اگر وہ اس کا دائرہ اپنی تکمیل اس وقت کرتا ہے جب تمام نامعلوم سے آپ معلوم میں آئیں اور چیزیں مستحضر ہو جائیں۔ یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاعری معلوم سے نامعلوم کی طرف کا سفر ہے، یہ بنیادی بیسک بات ہے اس کی، میری پرائمری، لیکن در حقیقت یہ نامعلوم سے معلوم کی طرف آپ لا رہے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ اچھا، یہ کل پرسوں ہی کی بات ہے، کہیں بات ہو رہی تھی تو وہ ظاہر ہے کہ شد و مت سے بات ہو رہی کہ جناب ہم معلوم سے نامعلوم کی طرف جا رہے ہیں۔ بھئی نامعلوم سے نامعلوم کی طرف جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاعر، یہ ویسی ہی ہے بات، یعنی یہاں سے اب وہ بات اٹھے گی جب آپ کے شعر سنیں گے ابھی، کہ سراج اورنگ آبادی نے کہا کہ خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی، چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سو ہری رہی۔ وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس مکتب نسخہ عشق کا کہ کتاب عقل کی طاق پر جو دھری تھی سو وہ دھری۔ بات یہ کہ اب وہ شخص جو 20 برس یا 12 برس تاریخ جو بتا رہی ہے کہ وہ زنجیروں میں جکڑا رہا ہو اور وہ ایک جنون کا شکار ہو اور وہ یہ بات کہے، یہ درست ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں سے تو ایک بات یہ بھی طے ہو گئی کہ مقدار جو ہے وہ معیار کا تعین نہیں کرتی، بالکل، یعنی 2 تولہ ادب جو ہے وہ تاریخ کے سینے پر پھینک دیا جائے تو اس سنگلاخ سینے کی جو گونج ہے وہ صدیوں، آنے والی صدیوں تک سماعت کو جو ہے وہ برباد کیے رکھے۔ لیکن وہ اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار ٹنوں کاغذ جو ہے سیاہ ہو رہا ہے دن اور رات۔ بات یہ ہے کہ بات یہی ہے کہ اگر آپ کا وجود جو ہے اس شے میں شامل ہے جس کی اصل تک ہم جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ سچ ہے، اگر سچ ہے تو سچ ہے، اور سچ ہے تو وہ جو کلام ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ میں آپ کا وہ شعر پڑھتا ہوں، گفتگو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، بڑی ظاہر ہے کہ حیرت ہے، جہان حیرت ہے ایک کلام۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ فکر اور یہ خیال یہ صرف خدا کی طرف جانے کے راستے ہیں، اور جیسے کہ ہمیشہ آپ سوالات اٹھاتے ہیں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کی ساری شاعری جو ہے وہ سوال پہ کھڑی، جتنا بھی میں نے آپ کو مطالعہ کیا، اور سوال یا چیلنج کرنا ایک بہادر آدمی کا کام ہے، جیسے کہ آپ بھی جانتے ہو، آپ یہ کہتے بھی ہیں اور آپ نے ایک اور ڈکشن میں بھی آپ بات کہی۔ تو وہ جو شعر تھا آپ کا کہ ہائے ہائے کہ ادھڑ گیا میرا سینہ، اکھڑ گیا میرا دم، سرائے عمر میں سانس استوار کرتے ہوئے، تو یہ جو سانس استوار کرتے ہوئے، یا یہ کہ ہر جبر و اختیار سے آگے نکل گئے، اہل خزاں بہار سے آگے نکل گئے، تو یہ جو ایک وہ رو ہے، وہ جست ہے، یہ عمومی طور پہ نظر نہیں آتی، اور یہ جگر کو خوں کیے بغیر ممکن بھی نہیں ہے۔ خیال کی رفت، اور دیکھیے خیال جو رفت حاصل کرتا ہے، کلام پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے، کلام مجاز سے اٹھ کر حقیقت کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے چند شعر پہلے سنائیے۔ بھائی بات یہ کہ میرے لیے انتخاب کرنا کوئی انتخاب شعروں کے لیے بہت مشکل ہے، آج انتخاب چلے گا نہیں۔ یہ میرے پاس تازہ کتاب ہے، آئینہ، جو ابھی آئی ہے، اس کو میں کہیں سے بھی آپ کے سامنے کھولتا ہوں، کیا کہہ ناظرین کے سامنے جہاں سے کھل جائے گی، کیا کہہ وہیں سے میں شعر سناؤں۔ جب تک نوید کتاب کھول رہے ہیں، میں یہ بتا دوں کہ نوید کی کئی کتابیں آ چکی ہیں، ہاں اور نہیں کے درمیان، وجود، ایسی خلوت ہے کہاں، مصحف عشق، کلام نثری، ان کے جو ایک چھوٹی کتاب ہے بہت اعلیٰ، اور وہ جو ان آنکھوں سے محبت ہے مجھے، اس میں ایک اور جذبہ ہے۔ اب جو کتاب آئی ہے وہ ہے آئینہ، میں پیش کرتا ہوں۔ یہ غزل کھلی ہے۔ ابھی نہیں ہوں سرے آئینہ، ابھی ہوں میں، کیا کہنے، ابھی نہیں ہوں سرے آئینہ، ابھی ہوں میں، وہ شوبدہ ہوں کہ خود اپنا حیرتی ہوں میں، کیا کہنے، کیا کہنے، سبان بیٹھے ہیں بزم ازل کے نکلے ہوئے، سبان بیٹھے ہیں بزم ازل کے نکلے ہوئے، سبحان اللہ، کوئی نہیں کہ جو پہچان لے وہی ہوں میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبان بیٹھے ہیں بزم ازل کے نکلے ہوئے،
کوئی نہیں کہ جو پہچان لے وہی ہوں میں، کہاں سے لاؤں وہ محویت خبر انداز، کہاں سے لاؤں وہ محویت خبر انداز، یہاں تو خود کو میسر کبھی کبھی ہوں میں، کیا کہنے، واہ واہ، کہاں سے لاؤں وہ محویت خبر انداز، سبحان اللہ نوید، یہاں تو خود کو میسر کبھی کبھی ہوں میں، کہاں سے گزروں نہ گزروں کہاں سے وائے سفر، کہاں سے گزروں نہ گزروں کہاں سے وائے سفر، کہ ہر نظارہ یہ کہتا ہے رفتنی ہوں میں، کیا کہنے، آئے ہائے، کہاں سے گزروں نہ گزروں کہاں سے وائے سفر، سبحان اللہ، کہ ہر نظارہ یہ کہتا ہے رفتنی ہوں میں، کیا فنا لکھی ہے، واہ، جو نکلا خود سے تو آگے تھی تنگی افلاک، جو نکلا خود سے تو آگے تھی تنگی افلاک، نکل کے دام سے بھی زیر دام ہی ہوں میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو نکلا خود سے تو آگے تھی تنگی افلاک، نکل کے دام سے بھی زیر دام ہی ہوں میں، ابھی نہیں ہوں سرے آئینہ ابھی ہوں میں، وہ شوبدہ ہوں کہ خود اپنا حیرتی ہوں، کیا کہ، واہ 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 واہ، اور بس سناتے جائیے جناب، میں پھر اسے کھولتا ہوں، یہ جہاں سے بھی جہاں کہیں سے بھی، واہ واہ، پے بپے لمحہ بلمحہ یہ تماشا کیا ہے، پے بپے لمحہ بلمحہ یہ تماشا کیا ہے، اور دیکھو ابھی تم نے ابھی دیکھا کیا ہے، کیا کہ، واہ واہ، پے بپے لمحہ بلمحہ یہ تماشا کیا ہے، اور دیکھو ابھی تم نے ابھی دیکھا کیا ہے، کچھ نہیں ہونا نہ ہونا تو پھر اے موج ہوا، کچھ نہیں ہونا نہ ہونا تو پھر اے موج ہوا، نقش کا بننا ہے کیا نقش کا مٹنا کیا ہے، کیا کہنے، کیا کہ، کچھ نہیں ہونا نہ ہونا تو پھر اے موج ہوا، نقش کا بننا ہے کیا نقش کا مٹنا کیا ہے، بحر ہستی کے تو معنی ہیں کوئی سطح نہ تہ، واہ واہ واہ، بحر ہستی کے تو معنی ہے کوئی سطح نہ تہ، واہ واہ، ڈوبنا کیا ہے یہاں اور ابھرنا کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بحر ہستی کے تو معنی ہے کوئی سطح نہ تہ، کیا کہنے نوید، ڈوبنا کیا ہے یہاں اور ابھرنا کیا ہے، واہ واہ، تمہیں معلوم ہے تم موج ہو جس دریا کی، تمہیں معلوم ہے تم موج ہو جس دریا کی، ایک روانی کے سوا اور وہ دریا کیا ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، تمہیں معلوم ہے تم موج ہو جس دریا کی، سبحان اللہ، ایک روانی کے سوا اور وہ دریا کیا ہے، واہ واہ، بے تمنا ہوئے جانے کی تمنا کے سوا، احمد شیر لے، بے تمنا ہوئے جانے کی تمنا کے سوا، کوئی پوچھے بھی تو کیا کہیے تمنا کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے تمنا ہوئے جانے کی تمنا کے سوا، کوئی پوچھے بھی تو کیا کہیے تمنا کیا ہے، کیا کہے، اور دیکھو ابھی تم نے ابھی دیکھا کیا ہے، سناتے جاؤ، سناتے جاؤ، کیا کہے، پھر اسے کھولتے ہیں کہیں سے، واہ واہ، کیسی بہار کیسی خزاں کوئی بھی نہیں، کیا کہ، کیسی بہار کیسی خزاں کوئی بھی نہیں، بس میں ہی میں ہوں اور یہاں کوئی بھی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی بہار کیسی خزاں کوئی بھی نہیں، بس میں ہی میں ہوں اور یہاں کوئی بھی نہیں، شامل ہوں میں بھی سیل فنا میں بشکل موج، شامل ہوں میں بھی سیل فنا میں بشکل موج، یہ بھی ہے ایک نشان کہ نشان کوئی بھی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شامل ہوں میں بھی سیل فنا میں بشکل موج، واہ 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 نوید، یہ بھی ہے ایک نشان کہ نشان کوئی بھی نہیں، کہ نشان کوئی بھی نہیں، واہ واہ واہ، قامت سے کھینچتا ہوں زمان و مکان کا قد، کیا کہنے، ہائے ہائے ہائے، قامت سے کھینچتا ہوں زمان و مکان کا قد، سمجھو کہ میں نہیں تو یہاں کوئی بھی نہیں، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، سارے یقین سارے گماں ایک مجھ سے ہیں، سارے یقین سارے گماں ایک مجھ سے ہیں، گر میں نہیں یقین نہ گماں کوئی بھی نہیں، واہ واہ، شیر دیکھنا، لوٹ آئے اہل عشق
یہ بازار گھوم کر. کیا کہنے لوٹ آئے اہل عشق یہ بازار گھوم کر. جو چاہیے ہے اس کی دکان کوئی بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. واہ واہ یہی ہے حقیقت. لوٹ آئے اہل عشق یہ بازار گھوم کر. یہی حال ہے. واہ جو چاہیے ہے اس کی دکان کوئی بھی. واہ واہ واہ. اور سناؤ اور سناؤ. پھر اسے کھولتے ہیں یہ جہاں سے بھی کھلا ہے. واہ واہ. یہ اہل عشق والا شعر پڑھ دو. واہ واہ. لوٹ آئے اہل عشق یہ بازار گھوم کر. جو چاہیے ہے اس کی دکان کوئی بھی نہیں. نہیں کھلا جو تیرے دل پہ راز ہونے کا. کیا کہ نہیں کھلا جو تیرے دل پہ راز ہونے کا. جواز ڈھونڈ کوئی بے جواز ہونے کا. واہ 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 واہ. نہیں کھلا جو تیرے دل پہ راز ہونے کا. جواز ڈھونڈ کوئی بے جواز ہونے کا. جواب میں تھی وہی خاموشی نہ ہونے کی. جواب میں تھی وہی خاموشی نہ ہونے کی. ادر ہوا کسی دستک پہ باز ہونے کا. کیا ہے شانہ شیر ہے شانہ تمغے بیکاری جنوں کا مقام. کیا کہنے ہے شانہ تمغے بیکاری جنوں کا مقام. برحق لکھا. واہ واہ. نہ سر کشیدہ نہ ہی سرفراز ہونے کا. کیا کہنے ہے شانہ تمغے بیکاری جنوں کا مقام. نہ سر کشیدہ نہ ہی سرفراز ہونے کا. یہ فرصت و خلش و خاموشی سینہ نہیں. یہ فرصت و خلش و خاموشی سینہ نہیں. زباں کو کام ملا ہے دراز ہونے کا. یہ فرصت و خلش و خاموشی سینہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زباں کو کام ملا ہے دراز ہونے کا. کیا تصویر کھینچی. یہاں نہ دخل دے رکھے وہ اپنے کام سے کام. یہاں نہ دخل دے رکھے وہ اپنے کام سے کام. جسے ہو دعویٰ یہاں کار ساز ہونے کا. یہاں نہ دخل دے رکھے وہ اپنے کام سے کام. جسے ہو دعویٰ یہاں کار ساز ہونے کا. نہیں کھلا جو تیرے دل پہ راز ہونے کا. جواز ڈھونڈ کوئی بے جواز ہونے کا. کیا کہہ رہے نوید. یہ بتائیے کہ یہ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہر طرف رواں دواں ہے. اب شعر سننے میں مثلا وہ دکان عشق جو تھی اہل عشق گھومتے رہے. اور ظاہر ایک وہ خیال یہ جو ایک انسان جو خود ایک کمائیگی کا شکار ہوا دانستہ اور پھر اب ڈھونڈتا پھرتا ہے یہاں سے وہاں. اور پھر اس کے علاوہ یہ جو خیال اور فکر کا اس یوں جانا اس جانب کو جہاں پہ جست آگے کی لگتی ہے. جہاں پہ مثلا ایک فارسی میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ بہتری جانتے ہیں شاعری کا یہ سلسلہ جو ہے اسے فکریات عرفانیات. تو عرفان اور فکر کو بلند کرنا اور تصوف اور جہاں سے میٹا فزکس میں آپ داخل ہوتے ہیں در حقیقت وہی فزکس ہے. میٹا فزکس تو وجود نہیں رکھتی اور روح کے بغیر بدن وجود نہیں رکھتا. تو یہ شاعری کے یہ موضوعات جو آپ کی شاعری میں ہیں کیا اس کو آپ نے دانستہ اختیار کیا یا کوئی ایسی ایک اندر سے جو کیمیا تھی روح و بدن کی کیمیا جو تھی وہ اسی طرف لیے جا رہی تھی خود بخود لیے چلی جا رہی تھی؟ عرض کرتا ہوں اصل میں ہوا ہے کہ جب میں 9-10 سال کا ہوں گا تو ہمارا مذہبی گھرانہ تھا. نماز روزہ سب کچھ. ہم بچے تھے نماز پڑھتے تھے. تو باہر جب اس زمانے میں یہ بات ہے سمجھیے آپ کے 68 69 70 72 اس زمانے میں مارکسزم کا جو لٹریچر تھا وہ پوری دنیا میں بک رہا تھا. ہمارے یہاں بھی 10 کیپٹل ٹھیلوں پر 8 آنے کی اور 1 آنے کی بالکل مارکسزم کتابیں ملتی تھی. اس کو اس زمانے کے لوگ پڑھا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ وہ ایک فکر عام ہو گئی تھی. تو ہم جب گھر سے نماز پڑھ کے ہم نکلتے تھے تو ہماری عمر سے جو زیادہ بڑے دوست تھے ہمارے جو ہم سے عمر میں 8-10 سال بڑے تھے وہ ہم سے پوچھتے کہاں سے آ رہے ہو. ہاں ہم کہتے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. وہ ہم سے کہتے بھائی یہ تم
تم جو نماز پڑھ کے آ رہے ہو اللہ کہاں ہے، اللہ دکھاؤ. تو ہم ان کو اپنے تئیں اللہ دکھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن بعد میں ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم نہیں دکھا پائے. مطلب ہم انہیں اللہ دکھا نہیں سک رہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کہے اللہ دکھاؤ. پھر یہ ہوا کہ پھر میں لائبریریوں میں گزر گیا 12 سال کی عمر میں، بہت خوب. اور یہاں کی تمام لائبریری مطالعہ کرتا رہا. 12 سال میں نے لگ کے پڑھا. پھر وہاں سے پہلا سوال یہ اٹھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، کائنات ہے تو کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، میں کون ہوں، موت کی حقیقت کیا ہے، کیا میں خامخواہ اس دنیا میں پیدا ہو گیا ہوں یا کوئی مقصد ہے میرے پیدا ہونے کا، موت کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں، اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا ایسے ہی یہ وجود میں آ گئی. ان سوالات نے مجھے گھیرا. اور جب ان سوالات نے گھیرا تو سب سے پہلا مسئلہ جو میرے لیے تھا وہ یہ تھا کہ خدا ہو یا نہ ہو، مثلا یہ کہ میں کون ہوں، میں تو وجود رکھتا ہوں، میں کون ہوں، اور اس کائنات سے میرا رشتہ کیا ہے، ماضی سے میرا کیا رشتہ ہے، آدم سے خاتم تک میرا رشتہ ہے کیا. ان سوالات کے جواب جب میں ڈھونڈنے نکلا، یہ شاعری نہیں ہے، یہ میرا سفر نامہ ہے جو شعری صورت میں نے اس کو اظہار کیا. کیا کہ یعنی پہلا شعر کہنے تلک، ہاں پہلا شعر کہنے تلک مطالعے کی وہ کیفیت پیدا ہو چلی تھی، اور سوالات کو لیے ہوئے آپ یہاں وہاں گھوم رہے تھے، لائبریری میں جا چکے تھے. یعنی وہ زمانہ تھا جب لائبریری سے دوری جو تھی وہ شروع ہو چکی. بالکل بالکل. کیونکہ اچھا اب کیا ہوا، اب پڑھ لیا میں نے تو اب تھیوری تو آ گئی میرے پاس، اب پریکٹیکل کہاں ہے اس کا، وہ انسانوں کے بیچ میں. پھر جب میں انسانوں کے بیچ میں گیا تو ان سے جب میرا کنٹرڈکشن ہوا، خیالات کا، سوالات کا، تصورات کا ڈائلاگ جب ان سے ہوا تو وہ شدید اختلاف کی ایک شدید لہر چلی میرے خلاف. کبھی کسی نے کہا یہ دہریہ ہے، کبھی کسی نے کہا یہ مذہبی ہے، کبھی کسی نے کہا یہ ترقی پسند ہے، کبھی کسی نے کہا یہ روایت پرست ہے، تو کبھی کسی نے کہا یہ جدیدیہ ہے. یہ سب مل کے میرے خلاف ہو گئے کہ نہ یہ جدیدیہ ہے، نہ یہ روایت پسند ہے، نہ یہ ترقی پسند ہے، نہ یہ مذہبی ہے، یہ ہے کیا؟ کیونکہ یہ سارے سوالات میرے ہی عہد کے. تو جب یہ کہا تھا کہ سب نے رد کر دیا تو پھر میں نے اپنے ہونے کا اعتبار کیا. واہ واہ. وہاں سے یہ سارے سوالات میرے پیچھے لگے. اب سکون ذرا سے ہو سکتا ہے کہ سرے کا سرا میرے ہاتھ شاید آ گیا ہے، اس وجہ سے میرے اندر کا جنون جو ہے کچھ کم ہوا. اور یہ شاعری نہیں ہے، میں نے اس کو لکھا کہ میں خدا اب اپنا صاحب، میں خدا اب اپنا بندہ، بخدا نہ کوئی صوفی، بخدا نہ کوئی شاعر. نہ میں صوفی ہوں نہ میں شاعر. اور یہ جو کچھ میرے راستے میں آیا اس کو میں لکھتا چلا گیا، شعری قالب میں ڈھال دیا. کیا کہ اب اس وقت میرا خیال ہے کہ اس غزل کا وقت ہو چلا ہے، یہ تو تلاش کرنی پڑے گی میرے پاس بھی، چونکہ یہ کتاب ہے کہ اے وقت کچھ بتانا، کیا عمر ہو گئی ہے، کوپل نکل رہی ہے، زنجیر گل رہی ہے. زبانی یاد میں پیش پلیز. واہ واہ. کیا کہ وحشت، انہوں نے غزل کا حکم دیا ہے پیش کر. وحشت دیے کی لو سے منہ اپنا مل رہی ہے، وحشت دیے کی لو سے منہ اپنا مل رہی ہے، یہ لو نہیں ہے لو میں ایک شکل جل رہی ہے. کیا کہ وحشت دیے کی لو سے منہ اپنا مل رہی ہے، یہ لو نہیں ہے لو میں ایک شکل جل رہی ہے. اے وقت کچھ بتانا کیا عمر ہو گئی ہے، کوپل نکل رہی ہے زنجیر گل رہی ہے. سبحان اللہ. کوپل نکل رہی ہے زنجیر گل رہی ہے، یہ چاند ایک پیالہ میں سے بھرا ہوا ہے، یہ رات جس سے پی کر نشے میں چل رہی ہے. سبحان اللہ. کتنے جنم گئے ہیں سینے میں اشک بنتے، کتنے جنم گئے ہیں سینے میں اشک بنتے، پلکوں پہ گول نمائش بس ایک پل رہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنے جنم گئے ہیں سینے میں اشک بنتے، پلکوں پہ گول نمائش بس ایک پل رہی ہے. کیا آگ ہے مکی میں گھر جس سے پھک رہا ہے، کیا آگ ہے مکی میں گھر جس سے پھک رہا ہے، دیوار چھو کے دیکھو دیوار جل رہی ہے، دیوار چھو کے دیکھو دیوار جل رہی ہے. اے موت نیستی ہے آئینہ کی جہاں کا،
اے موت نیستی ہے آئینہ کس جہاں کا، تک تک کہ جس کو دنیا ہستی میں ڈھل رہی ہے۔ واہ واہ واہ، اے ذات کے سمندر کیا ہے تہوں کے اندر، ایک روشنی مسلسل تہ سے نکل رہی ہے۔ کیا کہتا تھا جب تغیر سنتا نہیں تھا کوئی، کہتا تھا جب تغیر سنتا نہیں تھا کوئی، اب لوگ کہہ رہے ہیں دنیا بدل رہی ہے۔ کہتا تھا جب تغیر سنتا نہیں تھا کوئی، اب لوگ کہہ رہے ہیں دنیا بدل رہی ہے۔ وحشت دیے کی لو سے منہ اپنا مل رہی ہے، یہ لو نہیں ہے لو میں ایک شکل جل رہی ہے۔ وہ سنائیے۔ یوسف مصر عصر ہیں، آپ کا حکم میں پیش کرتا ہوں۔ یوسف مصر عصر ہیں، یعنی ہیں قدردان دل۔ یوسف مصر عصر ہیں، یعنی ہیں قدردان دل۔ خود کو فروخت کر دیا بند نہ کی دکان دل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوسف مصر عصر ہیں، یعنی ہیں قدردان دل۔ خود کو فروخت کر دیا بند نہ کی دکان دل۔ تیری گلی میں گھومتے ماہو نجوم چومتے، سبحان اللہ، کتنے ہی راکھ ہو گئے ہم سے بلا کشان دل۔ سبحان اللہ، سینہ بسینہ دل بدل ایک ہی لے ہے مستقل، جانے قرار جانے جہاں جانے نگاہ ہو جانے دل۔ اپنی ہی رو میں مست ہیں محرم راز ہست ہیں، اپنی ہی رو میں مست ہیں محرم راز ہست ہیں، دل ہی ہمیں زمین دل، دل ہی ہمیں زمان دل۔ کوئی خزاں ہو یا بہار کیسا کسی کا انتظار، دل ہی ہے مہمان دل، دل ہی ہے میزبان دل۔ عکس بعکس سر بسر رنگ برنگ تر بتر، خوب ہے اس کے حسن کو آئینہ مکان دل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر عکس بعکس سر بسر رنگ برنگ تر بتر، خوب ہے اس کے حسن کو آئینہ مکان دل۔ عرصہ ہوا کہ حسن کی کوئی جھلک نہیں ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، عرصہ ہوا کہ حسن کی کوئی جھلک نہیں ہوئی، ڈالے ہوئے سروں پہ خاک بیٹھے ہیں ساکنان دل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یوسف مصر عصر ہیں، یعنی ہیں قدردان دل۔ خود کو فروخت کر دیا بند نہ کی دکان۔ واہ واہ، تیری گلی میں گھومتے۔ عرصہ ہوا کہ حسن کی کوئی جھلک نہیں ہوئی، ڈالے ہوئے سروں پہ خاک بیٹھے ہیں ساکنان دل۔ یوسف مصر عصر ہیں، یعنی ہیں قدردان دل۔ خود کو فروخت کر دیا بند نہ کی دکان۔ کیا کہہ رہے، ہاں ہاں ہاں، جناب وہ سنائیے آپ۔ ہر جبر و اختیار سے آگے نکل گئے، اس کے چند شعر ہونے چاہیے۔ ہر جبر و اختیار سے آگے نکل گئے، اہل خزاں بہار سے آگے نکل گئے۔ ہر جبر و اختیار سے آگے نکل گئے، اہل خزاں بہار سے آگے نکل گئے۔ کچھ درد بھی ہمارا ہوا درد لادوا، کچھ درد بھی ہمارا ہوا درد لادوا، کچھ زخم بھی شمار سے آگے سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ درد بھی ہمارا ہوا درد لادوا، کچھ زخم بھی شمار سے آگے نکل گئے۔ کچھ دن خود اپنی گونج سے بہلے اسیر ذات، کیا کہنے، کچھ دن خود اپنی گونج سے بہلے اسیر ذات، پھر اپنی ہی پکار سے آگے نکل گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ دن خود اپنی گونج سے بہلے اسیر ذات، بہت خوب، پھر اپنی ہی پکار سے آگے نکل گئے۔ وہ یہ شعر دیکھنا، وہ حسن اپنی آئینہ بینی میں گم رہا، وہ حسن اپنی آئینہ بینی میں گم رہا، ہم اپنے انتظار سے آگے نکل گئے۔ وہ حسن اپنی آئینہ بینی میں گم رہا، ہم اپنے انتظار سے آگے نکل گئے۔ کیا سفر لکھا ہے، چپ کیا ہوئے وہ کوئے محبت کے قصہ گو، چپ کیا ہوئے وہ کوئے محبت کے قصہ گو،
تفصیل و اختصار سے آگے نکل گئے. کیا کہ جام خودی سے پی کے میں بے خودی یہ رند، جام خودی سے پی کے میں بے خودی یہ رند، ہر نشو و خمار سے آگے نکل گئے. واہ واہ واہ. جام خودی سے پی کے میں بے خودی یہ رند، ہر نشو و خمار سے آگے نکل گئے. ہر جبر و اختیار سے آگے نکل گئے. اہل خزاں بہار سے آگے نکل گئے. واہ واہ. اس کے چند شعر بہت. ہاں واہ واہ بھائی کیا کہ. کب دماغ دل نہ تھا، کب حسن سے یاری نہ تھی. کب دماغ دل نہ تھا، کب حسن سے یاری نہ تھی. تب سے تھی جب سبزہ خط کی نموداری نہ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کب دماغ دل نہ تھا، کب حسن سے یاری نہ تھی. حافظ یاد دلا. تب سے تھی جب سبزہ خط کی نموداری نہ تھی. دوڑتے پھرتے تھے ایک زنجیر سے ایک پھول تک، دوڑتے پھرتے تھے ایک زنجیر سے ایک پھول تک. وہ بھی کیا دن تھے کہ تفہیم گرفتاری نہ تھی. وہ بھی کیا دن تھے کہ تفہیم گرفتاری نہ تھی. کب نہ تکتے تھے بھلا چشمے ستارہ سے اسے، کب نہ تکتے تھے بھلا چشمے ستارہ سے اسے. کب وہ شکل مہ غریق آئینہ داری نہ تھی. آ ملی نہر روان اشک سے کیا جوئے خون، آ ملی نہر روان اشک سے کیا جوئے خون. ورنہ پہلے کشت داماں پر یہ گلکاری نہ تھی. واہ واہ واہ. کھینچ لائی عمر شاید زخم کو آنکھوں تلک. سبحان اللہ. کھینچ لائی عمر شاید زخم کو آنکھوں تلک. جب لگی تھی ضرب دل پر اس قدر کاری نہ تھی. کیا عشق بے تیشا سے تا کوہ گرانے روزگار، عشق بے تیشا سے تا کوہ گرانے روزگار. کب یہ دن ہلکا تھا مجھ پر، کب یہ شب بھاری نہ تھی. دی صدا مقتل نے جب لبیک کہہ کر اٹھ گئے، دی صدا مقتل نے جب لبیک کہہ کر اٹھ گئے. سر بکف ہم کب نہیں تھے، کب یہ تیاری نہ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سلامت تھا جنوں تب زخم سے ناخن تلک، جب سلامت تھا جنوں تب زخم سے ناخن تلک. ایسی تنہائی نہیں تھی، ایسی بیکاری نہ تھی. کیا ہے وہی زنداں وہی ساما جو پہلے تھا مگر، ہے وہی زنداں وہی ساما جو پہلے تھا مگر. پاؤں میں زنجیر کی ایسی گراں باری نہ تھی. پھر غزل نے لی ہے انگڑائی کئی اشروں کے بعد، پھر غزل نے لی ہے انگڑائی کئی اشروں کے بعد. تھی غزل پہلے بھی پر یہ گرم بازاری نہ تھی. پھر غزل نے لی ہے انگڑائی کئی اشروں کے بعد. تھی غزل پہلے بھی پر یہ گرم بازاری نہ تھی. کب دماغ دل نہ تھا، کب حسن سے یاری نہ تھی. تب سے تھی جب سبزہ خط کی نموداری. کیا کہ بھائی یہ غزل سنائی ہے تو وہ بھی ہو جائے. ایک طرف سارے پری رو میرا یار، کیا کہ ایک طرف سارے پری رو میرا یار ایک، میرا یار ایک طرف. واہ واہ. سنی جا. ایک طرف سارے پری رو میرا یار ایک طرف، سب قطار ایک طرف اس کا شمار ایک طرف. واہ واہ. ایک طرف سارے پری رو میرا یار ایک طرف، سبحان اللہ. سب قطار ایک طرف اس کا شمار ایک طرف. رنگ اس کا سا کہاں نازکی اس کی سی کہاں، جس میں یار ایک طرف فصل بہار ایک طرف. سبحان اللہ. نغمہ اس کا سا کہاں نغمگی اس کی سی کہاں، اس کی لے ایک طرف صوت ہزار ایک. چمک اس کی سی کہاں ہے دمک اس کی سی کہاں. آفتاب ایک طرف ہے رخ یار ایک طرف. سبحان اللہ.
مہک اس کی سی کہاں ہے لہک اس کی سی کہاں بوئے یار ایک طرف بوئے تتار ایک طرف سچ کے نکلے تو ہزار آئینے بھی کم پڑ جائیں سچ کے نکلے تو ہزار آئینے بھی کم پڑ جائیں آئینے ایک طرف اس کا سہار ایک طرف سارے پری لو میرا یار ایک طرف سب قطار ایک طرف اس کا شمار